ورتل القرآن ترتیلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بیٹا، کل کی کلاس میں بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم زبر اور الف مدہ کی صحیح ادائیگی کرنا شروع کر دیں تو ہمارے قرآن مجید پڑھنے میں حسن آ جاتا ہے، عرب کا لب و لہجہ ہاتھ آ جاتا ہے۔ تو کافی ساری بیٹیوں کے کویسچنز آئے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تھرو آؤٹ پورے قرآن مجید میں ساری زبریں اور الف مدہ ایک جیسے ہوں۔ کیا اب ہم ساری توجہ اس بات کی طرف لگا دیں؟ بیٹا جی، یہاں پہ ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اردو زبان ہو یا عربی زبان ہو، دونوں میں جو زبریں اور الف مدہ ہیں ان کی ایک ہی ادائیگی ہے۔ قرآن مجید ہو، عربی زبان ہو یا اردو زبان ہو، تقریباً ہر لفظ کے اندر یہ حروف مدہ پائے جاتے ہیں۔ جیسے کہیں سے بھی قرآن مجید آپ کھول لیں، مثلاً ہم بالکل آغاز قرآن مجید سے مثال لے لیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی پہلی 3-4 لائنیں ہیں۔ دیکھیے گا اس میں کتنے حروف مدہ آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے الف لام میم، 2 حروف مدہ ہو گئے نا، لام اور میم، لام اور میم۔ ذالک الف مدہ، ذال الف ذا، کتاب الف تا الف تا، لا لام الف لا، روئی یہ یائلین ہے، فی فا یا زیر فی حروف مدہ۔ ہدی للمتقین، قاف یا زیر قی یا مدہ۔ الذین، ذال یا زیر ذی یا مدہ۔ یؤمنون یہ واو مدہ۔ بالغیبی ویقی یہ قاف یا زیر قی، مو میم واپش مو۔ الصلاۃ لام الف لا ویقیمون الصلاۃ، ومما میم الف ما، رزقنا نون الف نا، ہم ينفقون قاف واپش قون۔ دیکھ سبحان اللہ کتنے زیادہ حروف مدہ ہیں۔ بالکل یہی چیز اردو زبان میں بھی ہے۔ تو اب ہم کیا جب اردو میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے حروف مدہ کے اینگلز ایک جیسے ہوں؟ نہیں، جب ہم نارمل انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ خود بخود اپنی جگہ کے اوپر فکس ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر میں ان کو لمبا کرنا شروع کر دوں ضرورت سے زائد، مثلاً میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اگر میں ان کو تھوڑا سا لمبا کرنا شروع کر دوں، اب میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ بالکل یہی چیز قرآن مجید میں ہے۔ اگر تو میں نے سمپلی کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں مجھے معلوم ہی نہیں کب الف مدہ آیا اور کب چلا گیا۔ اب اگر میں اس کو اسپیشلی لمبا کرنا شروع کر دوں کہ مثلاً میں پڑھتا ہوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، تو حاصل خلاصہ کیا نکلا کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں الف مدہ واو مدہ یا مدہ آتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں، ہمیں احساس بھی نہیں کہ کب آئے اور کب گئے۔ یہی معاملہ قرآن مجید کا ہے میرا بیٹا۔ مسئلہ کہاں پہ پڑتا ہے؟ مسئلہ اس وقت پڑتا ہے، اچھا پہلے ایک اور مثال دیکھیے گا، مثلاً ABCDEFG، یہ با یا زیر بی، یہ بھی یا مدہ ہے نا، سی یہ بھی یا مدہ ہے نا، ڈی یہ بھی یا مدہ ہے نا، ای یہ بھی یا مدہ ہے نا۔ تو ہم بچے کو کیا پڑھاتے ہیں؟ ABCDEF، ABCDEF یہ پڑھاتے ہیں نا۔ اگر میں اس کو یہ پڑھانا شروع کر دوں BCD،
بیٹا مجھے شاید کوئی سکول میں انٹر نہ ہونے دے کہ یہ ہمارے بچوں کی نا بیس خراب کر دے گا۔ یہی معاملہ قرآنی قاعدے کا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، اگر تو ہم سمپل رہیں با تا سا، جیسے ABCDEF، ایسے با تا سا جیم ح خ، ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ با تا سا، یہ رپھڑ پڑ جاتا ہے نا، ساری بنیادیں یہاں سے ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ اور یہ اس امت کے ساتھ پتہ نہیں کب سے یہ مذاق کیا جا رہا ہے کہ بھی سمپل ABCDEF جی، الف با تا سا جیم ح خ، تو با تا، یہ لٹکتی آوازیں یہ کام خراب کر دیتا ہے نا۔ اگر سمپل آ جائے الف با تا سا با تا سا با تا سا الف با تا سا، اتنے سے ہے نا، تو یہ سارا رپھڑ یہاں سے آ کے پڑتا ہے میرا بیٹا۔ اب یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی بات کو آ کے بتاتا ہے کہ بیٹا ایسے نہ کریں، کہ بھائیوں ایسے نہ کرو، ایسے نہ پڑھاؤ، مشکل ہو جائے گا ان کے لیے، تو پھر اس کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے تو ایسے ہی پڑھایا ہے۔ بہرحال ہمارا کام تو یہی ہے نا میرا بیٹا کہ جو بات حق سمجھ آئے اس کو بیان کر دیا جائے۔ تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی جب اس طرح کے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے جو صحیح انداز میں قرآن مجید پڑھانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی تو ہم پھنسے پڑے ہیں نا ان لوگوں کے ہاتھوں میں، لہذا اگر ہمیں قاعدہ ٹھیک پڑھا دیا جاتا تو ہمارا کبھی بھی یہ پرابلم نہ آتا۔ جو ہماری زبریں اور الف مدہ جو ہے یہ عجیب و غریب انداز اختیار کر جاتے ہیں۔ مثلا وہ پڑھیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاب بات زبریں اوپر کو جا رہی ہیں، تاب بات یا دا، یہ لٹکتی ہوا ابھی، یہ یا مد آئی تو انہوں نے لمبا کرنا شروع کر دیا۔ لمبے ہوتے ہیں لیکن یہ ایز کمپیئر ٹو زبر زیر پیش لمبے ہوتے ہیں نا، یعنی با زبر با اور اس کا لمبا الف مدہ کیا ہے با، با با، بی بی، بو بو، بھائی اتنا لمبا ہے نا، یہ تو نہیں ہے نا کہ با تا اور استغفر اللہ واتوب الیہ۔ وہ جو بیچ میں مد والے حروف آتے ہیں نا، جیسے جیم، ح خ دال، یہ جو 3 حرفی حروف ہیں، وہ تو میرا خدایا میں کیا بتاؤں آپ کو، مدیں ہی نہیں ان کی ختم ہوتی، ایسا پڑھاتے ہیں۔ یہ کچھ دن پہلے ہر روز میسیجز آ رہے ہوتے ہیں نا، یہ جو پڑھایا جا رہا ہے ہمیں جیم سین، یہ ٹھیک ہے؟ تو اب میں ان کو کیا جواب دوں؟ اب آپ مجھے خود ہی بتائیں نا، تو اتنی لمبی مد کہاں پہ ہوتی ہے؟ اب یہ جو بیٹی پڑھا رہی ہے اتنا لمبا کر کے، یقیناً اس کو پڑھایا گیا ہے تو آگے یہ پڑھا رہی ہے نا۔ چلے انشاءاللہ تعالی میرا بیٹا اپنی کسی کوشش کرتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سمپل چیز ہے قرآن مجید کا پڑھنا، کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے۔ البتہ جب رنگ برنگا پڑھا دیا جائے تو لوگ مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ الف مدہ کو لمبا لمبا کر کے پڑھاتے ہیں، مدوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں نا، وہ تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک ان کے سانس کا پورا امتحان نہیں لے لیا جاتا۔ انشاءاللہ تعالی مد کے اوپر نا میں بات کروں گا کسی دن تفصیل کے ساتھ، تو دیکھنا بیچ میں سے نکلتا کیا ہے۔ اچھا بیٹا آگے چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دیں، قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے ایسے افراد پیدا کر دیں کہ لوگ تجوید کے نام سے قرآن سے نہ بھاگ جایا کریں، آمین یا رب العالمین۔ اچھا میرا بیٹا اب کلاس کا ٹائم جو ہے وہ اوور ہو جاتا ہے، جلدی گزر جاتا ہے،
تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس سے آگے بات کنٹینیو کریں گے، کیونکہ ابھی زبر کی پوری جو ادائیگی ہے نا، اس میں ایک اہم مسئلہ ابھی باقی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔